ملک کے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم نے اکٹھے مل کے اکٹھے بیٹھ کے سالو کرنا، یہ ہمیں کہا جاتا ہے. نون لیگ کی طرف سے ایک واضح کلیئرٹی ہے آج کے دن بھی کہ ابھی تک جو کل کی رات کے مذاکرات تھے ان کے اور پیپلز پارٹی کے، جن کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب کے گھر کے اوپر ہونے تھے، اس کے بعد بھی کوئی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جی ملک کے اندر گورنمنٹ جو ہے سوائے 2 عہدوں کے جو کہ چیف منسٹرشپ اور پرائم منسٹرشپ، اس کے علاوہ کون ہوگا. آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کون کب آئے گا اور کیسے آئے گا اور فائنانس ڈویژن آئے گی. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی بھی پارٹی حکومت میں نہیں آنے چاہتی؟ اور نون لیگ کی طرف سے تو یہی لگ رہا ہے. کیا تحریک انصاف کا بھی یہی ہے موقف کہ وہ اس وقت گورنمنٹ یہاں پہ نہیں بنانا چاہتے سینٹر میں نہیں، دیکھیں جہاں تک مجھے معلوم ہے تو پاکستان تحریک انصاف بالکل سینٹر میں حکومت بنانا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. سو جو جن ایک حلقوں کے اوپر، میرے حلقے سمیت، جہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں اور ہمارے حساب سے بڑے کلیئر باتیں ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کو چاہیے جلد از جلد نمٹائے، ان پہ کلیئر ڈائریکشنز دے، فیصلے دے جہاں ریکاؤنٹ کرائیں تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں، ان کا ایز اے گروپ یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ ریزرو سیٹس پہ اپنی ویمن اور مائنورٹیز کی سیٹس لے سکیں. اس کا بھی طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے اس وقت. سو میرے خیال میں تو عمر ایوب خان صاحب آپ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ اب کس طرح ہوں گے، کس کے ساتھ مل کے ہوں گے، یہ چیزیں ابھی آئی تھنک قبل از وقت ہیں کہنی. اچھا، آپ کی جو پہلے تھا کہ ہم MWM کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے سینٹر میں، اور پنجاب میں اور KP میں JI کے ساتھ نہیں، وہ JI والا معاملہ تو شاید ختم ہو گیا. ابھی بھی MWM جو ہے ان کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ طے پا رہے ہیں اور وہیں جا کے آپ سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا جو میرے خیال میں تمام لوگوں کا ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حیثیت الیکشن کمیشن میں اس وقت کیا ہے، یا الیکشن ہمارے ملک میں کیا ہے، اور آیا کیا وہ دن آ سکتا ہے جب تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ تحریک انصاف میں جائیں گے؟ بالکل. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایشو کیا آیا ہوا ہے جو بیٹ کے سمبل کا ہے، وہ یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک طرح نہیں کرائے، اور اس لیے آپ الیکشن میں اس سمبل پہ نہیں جا سکتے. جہاں تک بات ہے کہ کیا پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، کیا لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف بیک کینڈیڈیٹ سے آپ کے چینل پہ بھی PTI انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے. سو پاکستان تحریک انصاف ان قریب اپنا انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لے گی، جو کہ امید ہے اس دفعہ الیکشن کمیشن اس کو سمجھے گی کہ مناسب طریقے سے کروا لیں، انہیں سے کرا لیں. بالکل وہی بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ان کو کر لینا چاہیے. وہ بیٹھ جائیں پھر 45 تے 47 رلنے نہیں، پھر اور وہی بیٹھ جائیں، وہی کرا لیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ECP میں ہی الیکشن ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ PTI ایز اے پارٹی ان دا اسمبلی ایگزسٹ نہ کرے. تو نیچرلی جو امیدوار ہیں وہ اس کو اپنی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور دیکھیں لوگوں نے بھی بڑا یہ کلیئر کر دیا ہے. آپ کو شروع میں یہ لگا کہ بہت لوگ فوراً دوسری پارٹیز کو جوائن کر لیں گے، کتنوں نے جوائن کیا؟ ٹھیک ہے، شاید ہی کوئی ہے. اور جنہوں نے جوائن کیا ہے دیکھیں وہ عوام میں دوبارہ ووٹ لینے کیسے جائیں گے. سو میرے حلقے میں بھی جنہوں نے جو منحرف ہو کے نون لیگ میں چلے گئے تھے وہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں سٹنگ MN. تو عوام کی رائے بڑی کلیئر ہے ان معاملات کے اوپر. PTI ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور ECP کی نظروں میں بھی ایگزسٹ کر لے گی جس دن انٹرا پارٹی الیکشنز. اتنا سا معاملہ ہے ٹوٹل. اچھا، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہی بات ہے، جب اسٹیٹ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم کیوں نہیں آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، اور اسی طرح معاملات الیکشن کے علاوہ اور بھی چل رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت اس کشمکش میں ہیں کیونکہ یہ سوئچ آن سوئچ آف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ ایک دم سے ہم پالیٹکس میں اور ہم کہہ رہے ہیں مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئے، ایک دم سے ہم سوئچ کرتے ہیں PSL پہ کہ واؤ کتنا مزہ آ رہا ہے ٹائپ سین. لیکن اب ایک طرف آپ کا الیکشن والا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف آج کوئی میرے خیال میں 16 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹویٹر نہیں چل رہا. مجھے نارتھ ویسٹرن شکاگو سے پروفیسرز کی کالیں آ رہی ہیں کہ یار کیا حالات ہیں وہاں پہ، آر یو گائز اوکے، ہم نے سنا ہے ٹویٹر نہیں چل رہا. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پیسیفائی کر رہا ہوں کہ نہیں اٹس اوکے، یہ ریگولر پریکٹس ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سو اس کے اوپر ہم جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں اس پہ جو آپ لوگ ہیں جو PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی آواز اتنی نہیں آ رہی. وہ صرف اس وقت
الیکشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. نہیں، اس کے اوپر بالکل آواز اٹھانی چاہیے. اور میرا تو ظاہر ہے ایک اور اینگل جو ہے وہ پاکستان کے انٹرپرینورشپ ٹیکنالوجی انڈسٹری کے وکیل کے طور پہ بھی ہے، اور ان کے لیے آواز اٹھاتا رہتا ہوں اور اٹھانی چاہیے ہمیں. آج بھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس کے ایکٹیوسٹ کہاں ہیں، کہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے، کہ پورا دن ہونے جا رہا ہے اور ٹویٹر نہیں چل رہا ہے. ٹویٹر مطلب دیکھیں آپ، ٹویٹر اب خالی یا ایکس جو ہے وہ ایک صرف پلیٹ فارم نہیں رہ گیا، وہ پورا ایک میڈیم ہے، ایک میڈیم ہے، ایک میڈیا کا پلر ہے. لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں. لوگ اس سے پیسے کے علاوہ اب اس کے اوپر خبر آپ پہلے پڑھتے ہیں اور اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ بعد میں آتی ہے، یا کئی دفعہ چینل بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اور کوئی کسی بڑے ملک کا بھی صدر ہو، وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ پہلے ٹویٹر پہ ایکس پہ جاری کرتے ہیں. تو بالکل جی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی. اس سے ہمیں معاشی نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے، گلوبل ریپوٹیشن، اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے. یہ خام خواہ کی خبر بن رہی ہے کہ اس سے ان کو مل کیا رہا ہے. کسی کو بھی آپ ایک دو لوگوں کی آواز دبا رہے ہیں، پھر کل کو آپ فیس بک بھی بند کر دیں گے، پھر آپ یوٹیوب بھی بند کر دیں. تو پھر آپ پاکستان میں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو انفارمل اکانومی ہے، فری لانسرز کی اکانومی ہے، ٹیکنالوجی اکانومی ہے، وہیں سے تو ہم کوئی پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. انڈسٹری لگانے جائیں گے تو آپ کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ آپ را مٹیریلز امپورٹ کر سکتے ہیں صحیح طرح. تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.